بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا امر کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس سے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خالق کائنات قادر مطلق ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، کسی کام کو کرنے پر، کسی دعا کو قبول کرنے پر، جو کچھ بھی ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ جو بھی نعمتیں اس دنیا میں جس کو مل رہی ہیں وہ اس کے اذن سے مل رہی ہیں۔ یہ آج جو ہے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ حضرت امام حسن بصری کے حوالے سے ہے۔ حضرت امام حسن بصری بصرہ میں رہتے تھے اور انتہائی اعلیٰ درجے کے ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن دینی امور میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے، علم دیتے تھے، قرآن کا، دین کا، اسلام کا۔ اسی طرح ان کے ایک شاگرد تھے امام ابو عمر، وہ بھی دینی کاموں میں مصروف رہتے اور جب انہیں فرصت ملتی تو شاگردوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس آیا قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کے لیے، تو امام ابو عمر مصروف تھے، لہٰذا تأمل سے انہوں نے کام لیا، بلکہ بخل کی حد تک تأمل سے کام لیا، اور یقیناً وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان ہوا ہوگا، گھبرایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ہر بندہ انتہائی عزیز ہے، اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ہر بندہ بہت عزیز ہے، ہر مخلوق، بلکہ بندہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ہر مخلوق اس کو اللہ تعالیٰ کو اپنی بہت عزیز ہے۔ اور جب کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی وقت پوچھ لیتا ہے، اگر پوچھنا چاہے تو اسی وقت۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس لڑکے کے ساتھ اس کو صحیح طرح سے جواب نہیں دیا امام ابو عمر نے قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے، تو رب کریم کی مرضی و منشا سے ان کے سینے میں محفوظ قرآن محو ہو گیا۔ بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، روئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ قرآن پاک جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا حفظ کرنا اور اس کا محو ہو جانا اس سے بڑی تو ندامت کی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن بصری کے پاس آئے اسی پریشانی میں۔ حضرت حسن نے اس پریشان حال امام کی بات سنی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حج کا سیزن آ رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ کرم کرے گا۔ حج کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مسجد منی جانا پڑتا ہے، اور منی میں ایک مسجد ہے، مسجد الخیف۔ تو امام حسن بصری نے اس امام ابو عمر سے کہا کہ جب حج کر چکو تو پھر پہنچ جانا اس مسجد میں۔ اس مسجد میں ایک بزرگ ہوں گے جو اپنے وظائف میں مصروف ہوں گے، ان سے بات نہیں کرنی بلکہ خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا ہے، اور خود بھی نماز، قرآن، اوراد، وظائف جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہنا ہے، گڑ گڑا کے دعا مانگتے رہنا ہے۔ اب جب وہ بزرگ فری ہوں، فارغ ہوں، تو پھر ان سے جا کے ان کے پاس بہت ادب اور احترام سے بات کرنی ہے، ان سے دعا کے لیے درخواست کرنی ہے، اپنا مسئلہ بتا کے۔ ایسے ہی ہوا، حج کے بعد وہ ملاقات کے لیے گئے۔ اب جب دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ بیٹھے ہیں اپنے اوراد و وظائف میں، یہ جا کر دور بیٹھ جاتے ہیں۔ امام ابو عمر دور بیٹھ جاتے ہیں، اس بزرگ کو دیکھتے رہتے ہیں، ساتھ اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص سفید لباس میں، بڑے پاکیزہ صاف ستھرے لباس میں، منہ پر اس نے کپڑا سا باندھا ہوا ہے چہرے کو کور کرنے کے لیے،
اور وہ اس بزرگ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب چونکہ ابو عمر کو تو ایسے لگا تھا جیسے اب وہ بزرگ جو ہیں وہ فری ہو گئے ہیں تو میں اب ان کے پاس جا سکتا ہوں، لیکن جب وہ شخص آ گیا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ آ گئے تو پھر وہ تھوڑا سا مزید انتظار میں بیٹھ گئے۔ سارے لوگ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے انہیں نظر آ رہے تھے، اس بزرگ سمیت آنے والے بھی، وہ سب آپس میں باتیں کرتے رہے، دینی امور ڈسکس کرتے رہے، اور پھر باتیں کرتے وہ چلے گئے سب۔ اس بزرگ نے جب وہ اکیلے ہوئے تو امام ابو عمر کو بلایا اپنے پاس اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا تمہارا، کسی مشکل میں ہو؟ تو امام نے تمام واقعہ ان سے بیان کیا اور بڑی رو رو کر ان سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ میرے سینے میں جو محو ہوا ہوا قرآن ہے میری غلطیوں کی وجہ سے وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور میرا قرآن مجھے واپس یاد کروا دے۔ اس بزرگ نے ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کر دیے، دعا مانگنے لگ گئے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو سینے میں ان کے کلام لوٹ آیا، یعنی ان کو قرآن پاک دوبارہ سے ان کی یادداشت میں آ گیا۔ بہت خوش ہو گئے کہ ایک نور جو ان کے دل سے روشن دور ہو گیا تھا، وہ روشن نور دوبارہ ان کے دل میں آ گیا ہے، تو اس قدر خوشی سے نہال ہو گئے۔ پھر بزرگ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے ادھر، آئے کہاں سے، وہ بھیجا کس نے ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ مجھے حضرت حسن بصری نے بھیجا ہے۔ وہ بزرگ ایک لمحہ کے لیے رکے اور پھر انہوں نے کہا کہ حسن نے آج ہمارا راز فاش کیا، ہم اس کا راز عیاں کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ راز ہے کہ یہ شخص جو ابھی آیا تھا منہ پر چہرے پر کپڑا لیے ہوئے، کور کیے ہوئے چہرے کو، وہ حسن تھا، اور روزانہ بصرہ سے نماز پڑھ کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر مسجد الخیف آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تمام مسائل پر بات کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز بصرہ میں پڑھتے ہیں، اور آپ سوچ لیں کہ بصرہ اور سعودی عرب کا فاصلہ مکہ کا کتنا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور انہیں آتے ہوئے ظہر اور عصر کا درمیانی وقفہ لگتا ہے، اس میں وہ بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور عصر کی نماز جا کر بصرہ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ رب کی نشانیاں ہیں کہ وہ ہر شخص کو جس کو چاہے اوج کمال بخش دیتا ہے۔ تو یہ حضرت حسن بصری کا اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا ہوا تھا کہ ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں تھی۔ اب آپ کو میں آج کے دور کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ میں نے پڑھا پروفیسر صاحب کا آرٹیکل، زمان و مکان کے حوالے سے، ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے پوری انہوں نے ڈیٹیل ریسرچ کی ہوئی تھی، وہ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ رشید سیال صاحب ان کا نام ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات بتائی چھوٹی سی جگہ پر، کیونکہ وہ بتاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بتانی نہیں چاہیے مگر میں بتا رہا ہوں۔ وہ بات کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میں گیا سعودی عرب، اب جدہ ہمارا جو جہاز تھا، جو ہماری فلائٹ تھی وہ جدہ اترنی تھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ تو کہتے ہیں جب میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب ہم جدہ جا رہے تھے تو رستے میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جہاز کو بوجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نیشنل ایئرپورٹ جو پرانا ایئرپورٹ تھا انہیں وہاں پر اترنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو بہت گھبرائے کہ نیشنل ایئرپورٹ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو درمیان میں بہت فاصلہ ہے، اور میرے تو دوست بھی ادھر آئے ہوئے ہوں گے پروفیسر صاحب کے انہیں لینے کے لیے، تو ان کے پاس کوئی سہولت بھی نہیں انہیں بتانے کے لیے، اور جائیں گے کیسے وہاں پر؟ تو اسی پریشانی میں، اسی ادھیڑ بن میں اپنا سامان جو ہے وہ سارا انہوں نے لیا، اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی چلا ہوں تو مجھے نہیں پتہ کہ میرے پیچھے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا جب میں دوسری طرف اترا ہوں تو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اترا ہوا تھا، یعنی نیشنل ایئرپورٹ سے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ کا کرم
میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ کا کرم ہو یقیناً وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، وہ صرف کن کہتا ہے اور فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں مایوس نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اسی وقت وضو کریں، 2 نفل نماز کی نیت کریں اور پورے خضوع خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب کی ذات سب دعائیں سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔